You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ایک سوال ہے کہ پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں اس کی ڈیفینیشن آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ اگر پلاسٹک سرجری کا مقصد حسن میں زیادتی یا خوبصورتی ہو، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی عیب، کوئی عارضہ لاحق ہے جس کی وجہ سے شکل و شباہت میں کوئی فرق پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پلاسٹک سرجری کروانا شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ سرجری کے لیے عربی میں الجراحہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ الجراحہ جیسے کسی کو تلوار کا زخم لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بولا جاتا تھا، تو یہ عربی میں اس کو جراحہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو پلاسٹک سرجری کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے علاج کے طریقے بتائے ہیں جو جائز طریقے ہیں، جو اصولوں پر مبنی ہیں، لیکن جو اصولوں سے ہٹ کر ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ جو خدا رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، یہ لعنت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ چہرے پر جھریوں کا پڑ جانا، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جانا اور اس پر سرجری کروا کر دوبارہ جوان لگنا، یہ حرام ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ فقہائے کرام نے واضح لکھا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، مکروہ فریب ہے۔ آپ کی عمر 70 برس ہے، آپ 40 کے لگنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ اللہ کی تخلیق میں آپ چھیڑ چھاڑ کر کے ایسا کریں تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن ایک شخص 3 طریقوں کی جو پلاسٹک سرجری کے حوالے سے جس کے جواز کے علماء قائل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تو اس سرجری کے حوالے سے انگلیوں کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا ہونٹ یہ اگر دانتوں کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ناک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سرجری کے ذریعے سے کاٹ کر اس ہونٹ کو جدا کیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک عارضہ تھا، بولنے میں دقت آ سکتی تھی، ہاتھ ہے پکڑنے میں دقت آ سکتی تھی، تو علماء نے فرمایا کہ اس سرجری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے، اکثر انگلیاں یا جسم کا کوئی حصہ جھلس کر جڑ جاتے ہیں، سرجری کے ذریعے سے اسے الگ کیا جاتا ہے، اسے جدا کیا جاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ سرجری تو جائز ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ناک موٹا ہے اور اسے میں پتلا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اچھا لگوں، خوبصورت لگوں، تو یہ اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ میرے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، انہیں میں کھینچ کر جوان لگنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا جس انداز میں بنایا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ ویسا ہی نظر آئے۔ اور دوسرا پھر یہ یاد رکھیں کہ اکثر و بیشتر جب سرجری ہوتی ہے تو 100% شورٹی نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب بندہ ہو جائے گا، اس میں
وہ کبھی چہرے کا بناؤ سنگار کرنے کے بجائے چہرے کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو شکل عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی تخلیق میں آپ بنانے سنگارنے کے لیے نکلے تھے، اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ڈیفینیٹلی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔